کیسی بھی انسان حاجت رکھتا ہو، چاہے جاب کی حاجت ہو، رزق کے دروازوں کو کھولنے کی حاجت ہو، دشمنوں سے پریشان ہو، بچوں کی شادی کا معاملہ ہو، جوان بچے گھر میں بیٹھے ہیں، لڑکے لڑکیاں، صحیح رشتہ نہیں مل رہا ہو، کیسی بھی حاجت ہو، 3 دن کا عمل ہے اور انشاءاللہ اس عمل کو انجام دیں۔ اللہ نے چاہا تو اسباب پیدا ہو جائیں گے اور ہماری حاجت پوری ہو جائے گی، یقین شرط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی عزیز ہے یہ مجلسیں، بلکہ اگر یہ کہوں کہ یہ حق ہے میرے مولا کا، امام حسین کا ہم پہ بہت بڑا حق ہے، وہ حق کو تو ہم پورا کر نہیں سکتے، کم سے کم یہ کریں کہ مجلس خلوص کے ساتھ انجام دیں، مجلسوں کو اپنے باپ دادا کی دی ہوئی بہت بڑی جاگیر سمجھے۔ آدمی جاگیر کی کیسے حفاظت کرتا ہے، مجلسوں کی ویسے حفاظت کرنا ضروری ہے۔ ایک بی بی، ایک ضعیفہ، بڑے خلوص سے مجلسیں کیا کرتی تھی، جب محرم آتا تھا تو سارے کام چھوڑ کے مجلسوں میں لگ جاتی تھی، اور اس کے گھر بھی عشرہ ہوتا تھا۔ تو محرم کا چاند نمودار ہونے والا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جاؤ، جا کے تبرک لے آؤ۔ بیٹا بائک اٹھایا اور تبرک لینے چلا گیا، راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مر گیا۔ جب مر گیا تو اس کی میت لائی گئی، کسی نے اس کی ماں سے کہا کہ دیکھو ایسا ایسا حادثہ ہو گیا۔ ماں نے کہا کہ یہ ساری باتیں بعد میں ہوگی، پہلے یہ بتاؤ کہ تبرک آیا یا نہیں آیا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم حسین کو ہمارے سب کچھ سے بڑھ کے سمجھیں، ہماری اولاد سے، ہماری ذات سے، ہمارے نفس سے، ہر شے سے حسین کو افضل سمجھے تو ہی یہ بات آ سکتی ہے۔ کیا یہ بعد میں باتیں ہوں گی؟ پہلے یہ بتاؤ تبرک آیا یا نہیں آیا۔ انہوں نے حیرت سے کہا تم اصلی ماں ہو یا اس کی سوتیلی ماں ہو؟ کیا میں نے کہا نا کہ بعد میں بات ہوگی، میں اس کی اصلی ماں ہوں، لیکن مجھے اس سے زیادہ حسین عزیز ہے، حسین کی مجلس عزیز ہے۔ کیا میت رکھی ہوئی ہے؟ کیا کوئی بات نہیں، جاؤ غسل کفن دو اور جا کے دفنا دو۔ لوگ حیران ہو گئے، چلے گئے کہ یہ رہا تمہارا تبرک۔ جہاں جذبہ ایسا ہو مجلس کرنے کا تو اس مجلسوں کی کامیابی کیسی ہوگی۔ بہترین عشرہ ہوا، یہاں تک کہ عاشور ختم ہو گیا۔ عاشور کے بعد اب بی بی نے محلے میں نکل کے کہا کہ میرے بیٹے کا جو ایکسیڈنٹ ہو گیا تم نے کہاں دفن کیا؟ محلے والوں نے کہا تو عجیب ماں ہے، آج 10 دن کے بعد تجھے اپنا بیٹا یاد آیا۔ کہ میں کیا کروں، میں مصروف تھی، میرے گھر میرے مولا مہمان تھے، میں مہمان کو چھوڑ کے کہاں جاتی، لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اب یہ کہتی ہے کہ میں وہاں سے نکلی، ایک ایک کو پوچھتی گئی کہاں تم نے دفن کیا، تو کسی نے کہا کہ فلاں قبرستان میں فلاں کونے میں ایک پیڑ ہے، اس پیڑ کے نیچے تمہارے بیٹی کی قبر ہے۔ کہ چلی گئی، قبرستان پہنچی، پیڑ کو تلاش کیا، پیڑ بھی مل گیا، لیکن پیڑ کے نیچے جو قبر تھی وہاں کوئی بی بی بیٹھ کے رو رہی تھی۔ حیران ہو گئی، میرا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میرے ماں باپ بہن بھائی سب تو گزر گئے دنیا سے، ایک لے دے کے ایک بیٹا تھا وہ بھی گزر گیا، میرے بیٹی کی قبر پہ بی بی کون ہے جو رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ نکل کے گئی اور کہا بی بی یہ شاید آپ کو مغالطہ ہو گیا، یہ میرے بیٹی کی قبر ہے، شاید آپ کو مغالطہ ہے۔ نے کہا نہیں، اس بی بی نے کہا میں جانتی ہوں یہ تیرے بیٹی کی قبر ہے، لیکن میں آج سے نہیں چاند رات سے آ کے رو رہی ہوں۔ حیران ہو گئی، بی بی آپ کون ہو جو چاند رات سے میرے بیٹے کی قبر پہ بیٹھی رو رہی ہو؟ کہ تو میرے بیٹے کا ماتم کرتی تھی، میں تیرے بیٹے کے لیے گریا کرنے آ جاتی تھی۔ اللہ، یہ کہہ کے بی بی غائب ہو گئی۔ دیکھا آپ نے، یہ عظمت مجلس، اہمیت مجلس۔ مجلس میں جو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے اس کی عظمت جناب سیدہ کی نگاہ میں یہ ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا مجلس جو ہے یہ امام حسین کا حق ہے، اور ہر حساب سے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ حفاظت کرنی کا مطلب کیا ہے؟ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا ہے، سیاست اور پولیٹکس کو اس سے دور رکھنا ہے، مجلس کو اور چیزوں سے پولیوٹ مت کیجیے، اس کو خالص رہنے دیجیے۔
یہ غم حسین ہے، غم حسین ہی رہنے دیجیے. اپنی ذاتی دشمنیوں کو اس میں لانا یا نشانہ بنانا، تمہاری مجلس نہیں، میری مجلس پہلے ہوگی، میری مجلس پرانی ہے، ہمارے گھر کے سامنے جلوس رکے گا، یہاں پہ نوحہ ہوگا. حسین کے لیے جو جتنا کرے کرے، اور جو بھی کر رہا ہو اس میں دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے. چاہے آپ کے گھر میں مجلس ہو رہی ہو، چاہے سامنے والے کے گھر میں مجلس حسین ہے، غم حسین ہے. یہ آپ کی یا اس کی مجلس نہیں ہے. لوگ کیا کہتے ہیں ہماری مجلس ہے، ہماری مجلس قدیمی ہے. بھائی آپ کی مجلس کہاں سے ہوگی؟ حسین کی مجلس ہے. حسین کی مجلس، چاہے اس کے گھر میں ہو تو حسین کی مجلس، ہمارے گھر میں ہو تو حسین کی مجلس. چاہے وہ تبرک میں شیرمال بانٹے، حسین کی مجلس. چاہے میں تبرک میں ایک چائے کا کپ دوں، حسین کی مجلس. جس کی جیسی حیثیت ویسا تبرک دے. لیکن بڑا چھوٹا اس میں کچھ نہیں ہوتا. پتہ نہیں کس کے دل میں کتنا بڑا حسین ہے، کون جانتا ہے. تو مجلس کو درجات مت دیجیے، یہ بڑی مجلس ہے، چھوٹی مجلس نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. مجلس مجلس ہے. حسین کا حق ہے، اس کو ٹھیک سے ادا کرے، اور جتنی اللہ توفیق دے اتنا حق ادا کرے. مومن کا مومن پہ کتنا بڑا حق ہوتا ہے. جیسے کہ ہر مجلس میں ایک تحفہ بھی دیتا چلا آیا ہوں آپ حضرات کو، آج بھی ایک تحفہ دینا ہے. کیسی بھی انسان حاجت رکھتا ہو، چاہے جاب کی حاجت ہو، رزق کے دروازوں کو کھولنے کی حاجت ہو، دشمنوں سے پریشان ہو، بچوں کی شادی کا معاملہ ہو، جوان بچے گھر میں بیٹھے ہیں، لڑکے لڑکیاں، صحیح رشتہ نہیں مل رہا ہو، کیسی بھی حاجت ہو، 3 دن کا عمل ہے. اور انشاءاللہ اس عمل کو انجام دیں. اللہ نے چاہا تو اسباب پیدا ہو جائیں گے اور ہماری حاجت پوری ہو جائے گی. لیکن وہی جیسے کہ میں نے کل کی مجلس میں بیان کیا تھا، یقین شرط ہے. یقین رہے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے. دعا کرنا ہمارا کام ہے، پورا کرنا اس کا کام ہے. بخود کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں پوری کروں گا. کبھی کبھی اگر ہماری دعا پوری نہیں بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس کا علم بعد میں ملتا ہے. اچھا یہ وجہ تھی اس لیے میرا یہ کام نہیں ہو رہا تھا، بعد میں انسان کو پتہ چلتا ہے. تو عزیزان محترم، آج کا جو عمل ہے وہ آج کے پینڈمک دور میں جہاں پہ لوگوں کے جابس چلے گئے ہیں، رزق کے دروازے بند ہو گئے ہیں، یا کوئی بیمار ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، شفا نہیں مل رہی ہے، صحت یاب نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے جیسی بھی حاجت رکھتا ہو، 3 دن کا عمل ہے. 3 دن عمل کریں. وہ کیا ہے؟ اس میں کوئی نماز نہیں ہے. ویسے اگر 2 رکعت نماز حاجت کوئی پڑھتا ہے سنت کی نیت سے تو کوئی مذاقہ نہیں، بہتر ہے. ورنہ عمل میں نماز شامل نہیں ہے. عمل یہ ہے کہ شروع میں 7 مرتبہ صلوات پڑھیں، اس کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ، سورہ الحمد 1 مرتبہ، سورہ انا انزلنا 1 مرتبہ، سورہ قل هو اللہ احد 5 مرتبہ، سورہ انا اعطیناک الکوثر 15 مرتبہ، اور 100 مرتبہ صلوات پڑھ کر 4 نبیوں کو اس کا ثواب ہدیہ کریں. ایک یہ کہیں کہ اس کا ثواب جناب آدم صفی اللہ کو پہنچے، ابراہیم خلیل اللہ کو پہنچے، موسیٰ کلیم اللہ کو پہنچے، اور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے. یا ان 4 ہستیوں کو میں ہدیہ کر رہا ہوں اس کا ثواب. اور پھر دعا مانگے، گڑ گڑا کے، رو کے، جیسے ایک بچہ کوئی چیز طلب کرتا ہے اپنی ماں سے تو ضد کرتا ہے، اس طرح سے دعا مانگے پروردگار سے، اور انہی انبیاء کا واسطہ دے کے دعا مانگے. انشاءاللہ وہ کام ضرور پورا ہوگا. یہ اسلام اتنے آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا. بڑی قربانیاں دینی پڑی اسلام کی راہ میں، بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی اسلام کی راہ میں. علماء کی بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اسلام کو پھیلانے میں. قاضی
نور اللہ شوستری شہید ثالث، جن کا مزار آگرہ میں، بہت بڑے عالم دین تھے، ایران سے آئے تھے، اسلام کو دھیرے دھیرے وہ پھیلا رہے تھے، اکبر کے زمانے میں آئے تھے۔ اس وقت اکبر کے زمانے میں ہر فرقے والے کو آزادی تھی اپنے حساب سے وہ فالو کرے، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر ایک کو آزادی تھی اپنے دین میں۔ لیکن جہانگیر جو اس کا بیٹا تھا وہ بڑا سخت ترین انسان تھا، وہ حتیٰ کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا بڑا دشمن تھا۔ جب اکبر کا انتقال ہو گیا اور جہانگیر کی حکومت شروع ہو گئی تو کہیں باتوں میں اچھا اکبر نے قاضی نور اللہ شوستری کو قاضی قضات بنایا تھا، قاضی بنایا تھا پورے اپنی حکومت کا، اور اکبر کی حکومت پورے ہندوستان پر تھی۔ یعنی آج کا جو پاکستان اور ہندوستان دونوں ملا دو تو کتنا بڑا ہو جائے گا، اتنی بڑی حکومت کے جو قاضی تھے وہ تھے ہمارے شہید ثالث۔ اب یہ ہوا کہ اکبر کے بعد کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے علی کا نام آیا تو انہوں نے کہا علیہ الصلاۃ والسلام، تو کہا آپ علی کو علیہ السلام کہتے ہیں؟ کہا ہاں کہتا ہوں۔ تو اس کا مطلب آپ شیعہ ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں۔ جا کے جہانگیر کو شکایت کی گئی، جہانگیر نے بلا کے کہا آپ علی کو علیہ السلام کہتے ہو؟ کہا بالکل کہتا ہوں۔ کیوں کہتے ہو؟ کہا کہ اس وقت دربار میں جتنے علماء ہیں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سوال کیا ہے؟ کیا رسول اللہ نے علی کو لحموں کا لحمی، دموں کا دمی نہیں کہا؟ یا علی آپ کا خون میرا خون ہے، آپ کا گوشت میرا گوشت ہے، آپ کی جان میری جان ہے، تو میں رسول کی جان کو اگر سلام کیا تو اس میں کیا برائی ہے؟ سب خاموش ہو گئے۔ اب اس کے بعد ایک دیکھیں دشمنی جو چلی تھی نسلاً بعد نسلاً چلی آ رہی تھی، کہ کچھ ایسا پلاٹ کیا جائے کہ ان کو رنگے ہاتھ پکڑا جائے اور ثابت کیا جائے کہ یہ شیعہ نے حیدر قرار ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک جوان کو تیار کیا گیا تو شاگرد بن کے ان کے پاس جا کے ان کے پاس ٹریننگ لینا شروع کر، اور کوئی ان کا نسخہ چرا جس سے ثابت ہو جائے کہ یہ شیعہ ہیں۔ اب وہ آیا، مدت تک ان کا دل جیتتا رہا۔ اس کے بعد ایک دن اس نے کہا کہ آج کل آپ کتاب لکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ میں احقاق الحق لکھ رہا ہوں، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے امامت اور خلافت کو احادیث سے ثابت کرنے والی کتاب۔ انہی کی تحریر کو پکڑ لیا اس نے، کہیں سے چرا لیا اور لے جا کے پیش کر دیا جہانگیر کے سامنے۔ جہانگیر نے بلا کے پوچھا پھر کہ آپ شیعہ ہیں؟ کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، اور یہ کتاب کیسی ہے؟ کہ امیر المومنین کا حق ثابت کر رہا ہوں۔ کہ یہ کتاب لکھنا چھوڑ دو۔ کہ یہ ہو نہیں سکتا، ہمارے ائمہ کا ہم پہ حق ہے اور اس حق کو پورا کرنا ہمارا کام ہے۔ کہ اس کا مطلب تم 12 امام کو مانتے ہو؟ کہ بے شک مانتا ہوں۔ کہ قید کر لو۔ قید کر لیا گیا۔ قید کرنے کے بعد ایک لکڑی میں کیلیں گاڑی گئی جو دوسری طرف سے نکل رہی تھی، اس سے مارا جاتا رہا۔ اتنا مارا گیا کہ ان کے جسم کا گوشت، جب سوچے 70 سال کی عمر ہے، پیری ہے، بزرگ عالم دین، بہترین عالم، وقت کے قاضی، اور اتنا مارا گیا کہ ان کا گوشت کٹ کٹ کے خیمے کی طرح نیچے گرنے لگا۔ اس کے بعد لوہے کو پگھلا کے ایک برتن میں ڈالا گیا، اس برتن کو سر پہ رکھ دیا گیا، جس کی شدت گرمی سے ان کے کھوپڑی میں سوراخ ہو گئے اور بھیجا پگھل کے ان سوراخوں کے ذریعے سے باہر نکلنا شروع ہوا اور وہ دنیا سے کوچ کر گئے۔ لیکن حق کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ کہا ان کو لے جاؤ اور کوئی دفن نہ کرے، لے جا کے فلاں جگہ جنگل میں پھینک دو۔ وہاں گندا نالا تھا، اس میں ڈالنے کے لیے پھینک دیا گیا۔ لیکن ان کی جو میت تھی وہ نالے کے اوپر آ کے ہوا میں رک گئی، پانی میں نہیں گری، کیونکہ نجس نالا جا رہا تھا۔ لوگ وہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کے بھی نہیں پلٹے کچھ لوگ۔ اب یہ ہوا کہ ایک سید ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا سید راجو۔ ان کے خواب میں جناب سیدہ آئیں، کہا کہ آپ کا میں سیدہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ رو رہی تھی،
کہ شہزادی آپ رو کیوں رہی ہو؟ کہا تم یہاں خواب غفلت میں سو رہے ہو جبکہ میرا بیٹا بے گور و کفن پڑا ہے۔ کہ بی بی آپ کا کون سا بیٹا بے گور و کفن؟ کہا قاضی نور اللہ شوستری، جس کو اس طریقے سے فلاں جنگل میں فلاں جگہ پھینک دیا گیا۔ کہا میں راستے سے واقف نہیں، کہا ایسے 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 جانا۔ جو خواب میں ہدایت دی بی بی نے، یہ فقیروں والا لباس پہن کے نکل گئے اور بالکل اسی جگہ پہنچے جہاں کا پتہ دیا تھا، تو دیکھا کہ وہاں میت پڑی ہے۔ میت کو لائے اور لا کے جو ہے نا ایک جگہ انہوں نے جنگل میں دفن کر دیا، جو آج بھی وہ جگہ مزار شریف بنا ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک بات دل کو لگتی ہے، چپتی ہے، شہزادی کو اپنی اولاد میں جو علماء ہیں کتنا ان کا خیال ہے۔ شہزادی کو برداشت نہیں تھا کہ وہ بے گور و کفن پڑے رہے۔